تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا میرا پہلے کبھی کوئی پلان فل اپ ہوا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو مجھ سے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ آج سے پہلے تمہارا کون سا پلان کامیاب ہوا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یعنی ہم اس وقت سردار عدنان خان کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر 2 گاؤں آتے ہیں اور جو سیاست میں بھی ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ دیکھو بی بی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈرپوک لوگوں کی میری گینگ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم جیسے کمزور لوگ کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی بڑا اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ فی الحال تم اچیو کرنا چاہتی ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو سچ میں مجھے وہ حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوپٹہ زور سے زمین پھینکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہ اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ سوری نور، معاف کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سردار صاحب سے پنگا لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہاب بھی وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اب نور امید بھری نظروں سے شہزاد کو دیکھ رہی تھی، جس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا میں نے آج سے پہلے تمہارا کبھی ساتھ دینے سے انکار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوک انداز سے بولا تھا۔ خوشی کے مارے نور کی آنکھوں میں جھوٹے آنسو آ گئے تھے، جس سے اس نے کمال مہارت سے فوراً سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ تم نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، تم واقعی میرے شیر بھائی ہو۔ او ہیلو، میں خوبصورت لڑکیوں کو بہن ہی بناتا ہوں، دوبارہ مجھے بھائی کہا؟ یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تم چوری کرنے میں کس قدر ایکسپرٹ ہو؟ شہزاد اپنے اب مدح کی بات پر آ گیا تھا۔ یار، میں نے کئی بار اماں کے کمرے سے چھپ کر اپنا موبائل چرایا ہے، دادی کی الماری سے کئی بار چھپ کر پیسے چھپائے ہیں، اور ہاں، ایک بار تایا چند کے کمرے سے گاڑی کی چابی میں نے اٹھائی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ محترمہ، فی الحال ہم دن دہاڑے لوٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، چھپ کر چوری کرنے کی نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے؟ یار، مجھے 100% یقین ہے کہ پستل کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اتنا بہادر بنتا ہے نا، دیکھنا کیسے اس کی ساری ہوا نکل جائے گی، اور پھر میں اس کی ویڈیو بنا کر فیملی گروپ میں شیئر کروں گی اور سب کو دکھاؤں گی کہ باہر سے نظر آنے والا شیر اندر سے گیدڑ نکلا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کام پر لگ جاتے ہیں، لیکن یار ہم اس کو ڈرائیں گے کیسے؟ پانی کی پستل سے؟ وہ اپنی جیب سے پلاسٹک کا پستل نکالتے ہوئے بولی تھی، جو کہ دکھنے میں تو اسے لگ رہا تھا، لیکن فی الحال پانی سے بھرا ہوا تھا۔ کیا میری شکل پر الو لکھا ہوا ہے؟ تمہاری شکل پر تو نہیں لکھا ہوا، لیکن تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے کام اسی کے جیسے ہی ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کا منہ توڑ ڈالے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دینا چاہیے، کہ تمہارا پلان جو ہے وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تم اس کو ڈرانے کی باتیں کر رہے ہو، اور دوسری طرف تم نے ہاتھ میں پانی کا پستل اٹھایا ہوا ہے۔ تمہارے دماغ میں واقعی بھوسا بڑا ہوا ہے۔ یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم بس اس کی دڑی ہوئی شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ میرے سامنے تھر تھر کانپنے لگے، اور اس کو خود سے ڈرتا ہوا دیکھ کر میں اپنی روح کو تسکین پہنچاؤں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس قدر بڑے مزے سے بولی تھی۔ اور ان چکروں میں تو مجھے بھی پھنسوا رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس کو لوٹیں گے کہاں پر؟ جب وہ ڈیرے سے واپس آ رہا ہوگا، یعنی گاؤں کی دہلیز میں جب وہ داخل ہو رہا ہوگا، تو ہم اپنی بائک لے کر اس کے سامنے چلے جائیں گے۔ میں یہ پستل اسے دکھاؤں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ڈر کر فوراً سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ محترمہ، وہ سردار ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو میرا ساتھ دے رہو یا نہیں؟ آف کورس یار، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تم نے بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ پچھلی دفعہ تم بگوڑوں والے کام نہیں کرو گے۔ اس دن بھی تم مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگی تھی، اور بھائی کا پاؤں میری گردن پر آ کر ٹکا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری بزدلی کی وجہ سے میں کتنا خوار ہوا تھا۔ ارے میرے بھائی، پھر سے بھائی کہا؟ سوری میری پیاری جان، اب اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے میرے نام سے پکارا کرو۔ وہ مشکل مسکرا رہی تھی، اندر ہی اندر دل چاہ رہا تھا کہ محترم صاحب کی گچی مروڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کام مغرب کے بعد کریں گے۔ اور بھی وہ دونوں مغرب کے وقت گاؤں کی حدود میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی انہیں اس کی گاڑی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، اس نے اپنی بائک سڑک کے بیچوں بیچ روک دی تھی۔ عدنان کا آج غصے کے مارے برا حال تھا۔ ڈیرے پر اس کے ایک آدمی کے ساتھ بحث ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اسے فضول باتیں کر رہا تھا اور ناجائز مطالبات منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اب سارا غصہ اس نے کسی نہ کسی پہ تو اتارنا ہی تھا، اور اب محترمہ کی شامت آ چکی تھی۔ اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھنے کے چکر میں وہ اپنا موئے موئے کروانے والی تھی۔ ہم لوگوں میں سے بولے گا کون؟ میری آواز تو فوراً پہچان جائے گا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی ہوڈی میں تھے اور بلیک کلر کی ہی جینس پہنے، وہ سر پر ہیلمٹ چڑھائے ایک لڑکا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ شہزاد نے بھی چہرے پر ماسک کو چڑھایا ہوا تھا اور آنکھوں پر چشمہ چڑھایا ہوا تھا۔ ویسے کوئی بھی ایسا موقع دینا چاہتا تھا جس کی بنیاد پر عدنان اس کو پہچان جاتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بائک ہٹاؤ سامنے سے، دیر ہو رہی ہے، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ عدنان نے بچوں کو دیکھ کر اپنے لہجے کو تھوڑا سا غصیلا بناتے ہوئے کہا تھا، جو کہ پورے روڈ پر قبضہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پستل نکالتی ہوں، تم اس کو دھمکی دو۔ وہ تھوڑا سا اس کی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زیادہ قریب جانے کی ہمت نہیں تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، احتیاط بھی تو لازم تھی۔ شہزاد کے تو ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ جو خود کو بہت بڑا فن ہانس سمجھتا تھا، خود کو کوئی چیز تصور کرتا تھا، اس کی حالت اس وقت قابل ترس تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں لڑکیوں کی طرح کام رہے ہو؟ یہاں پر لڑکی میں ہوں، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، خبردار جو تم نے کوئی گڑبڑ کی تو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ پانی کی پستل اس کے ہاتھ میں تھی جس کو اس نے اس پر تانا ہوا تھا۔ عدنان اس کی چال ڈھال سے اس کو پہچان چکا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں ایک ہی ولی میں رہ کر جوان ہوئے تھے۔ وہ تو اس کی ایک ایک ادا سے واقف تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے آ کر رکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کے اوپر سے ماسک ہٹا چکا تھا۔ نور کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیل گئے تھے۔ کیا میں اس سب کے پیچھے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتے بولا۔ وہ جیسے ڈرانا چاہتے تھے، اس وقت خود بیگی بلی بنے ہوئے تھے، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ رکے، مجھے پہلے خود کو کمپوز کرنے دے۔ آپ اس طرح سے گھور کیوں رہے ہیں مجھے؟ اس کی پانی کی پستل ابھی بھی ہوا میں ہی تھی، جسے اس نے فوراً سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو پانی سے بھگو چکا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ لڑکیوں والی یادیں اپنے اندر پیدا کرو، لڑکوں کی طرح برتاؤ کرنا چھوڑ دو۔ مجھے زہر لگتی ہیں اس طرح کی عورتیں۔ تمہیں میری کہی ہوئی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ آخر یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے لگے تھے، لیکن شہزاد وہ تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے سارے ڈراموں سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اگر آپ کی اوور ایکٹنگ مکمل ہو گئی ہے تو ابھی اور اسی وقت گاڑی میں چل کر بیٹھیں۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اسی جگہ پر جہاں پر آپ کو بہت کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارے شوق وحشیانہ ہونے والے ہیں۔ اب جب تک تمہاری یہ شوق میں پورے نہیں کرتا تب تک تمہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ وہ اس کو لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ شہزاد کو گالیاں بھی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ آپ صرف مجھے کو سزا دے رہے ہیں؟ شہزاد بھی تو ہے۔ میں یہ بات 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئیڈیا تمہارا ہی تھا، ورنہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے پنگا لے۔ ایک تم ہی ہو جس کو چین نہیں ملتا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کل تمہیں پانی میں بھیگنے کا کچھ زیادہ شوق ہے۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تو پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، اور آج کل تو حد سے زیادہ سردی ہے، اسی وجہ سے پانی کی پستل لے کر مجھے لوٹنے کے لیے آئی تھی۔ دوبارہ اس طرح کی بیوقوفی مت کرنا، ورنہ سامنے والا تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ اپنی حالت دیکھو، ذرا تھوڑی سی تیز ہوا چلے تو اڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے لاغر سے وجود پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ اب اگر وہ اس کے شکنجے میں نہ ہوتی تو اس کی ماں بہن کر دیتی۔ مجبوری تھی، وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ عدنان کے فارم ہاؤس میں ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ محترمہ کو تیرنا نہیں آتا۔ اب مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا؟ دیکھیں، مجھے پانی کو دیکھ کر کتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کو مزید کچھ کہتی، عدنان نے اسے زور سے پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ خود بھی پانی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ 2 دن پہلے محترمہ نے پانی کے غبارے بنا کر اس کے اوپر پھینکے تھے۔ شدید سردی میں عدنان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت جلدی زکام ہو جاتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ بیمار رہا تھا۔ نہ تو وہ ڈیرے پر جا سکا تھا اور نہ ہی اپنے بزنس کے کام مکمل کر سکا تھا۔ اب وہ زور زور سے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تک تم پانی میں ہاتھ پاؤں مارتی رہو گی تب تک تم زندہ رہو گی،
जिस वक्त तुमने कोशिश करना छोड़ दी, इस वक्त तुम मर जाओगे। ये भी हो सकता है कि तुम तैरना सीख जाओ। आप बहुत गंदे हैं। मैं दादी जान को बताऊंगी कि आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। आपने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। मेरी तरफ से तुम पूरे खानदान को जाकर बताओ। बल्कि ऐसा करो कि मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दो। मगर मैं तुम्हें इस पानी से बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। ये कहकर वो पीछे की तरफ टेक लगाकर जमीन पर ही लेट गया था। इसने अपने बाजू अपने सर के नीचे रखे हुए थे। वो अभी पानी में हाथ पांव मार मार कर थक चुकी थी और अभी जोर जोर से पाँव चलाने लगी थी। टीवी में इसने बहुत सारे लोगों को स्विमिंग करते हुए देखा था, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी थी, और फिर सैकड़ों कोशिशों के बावजूद वो थोड़ी थोड़ी तैरने में कामयाब हो चुकी थी। अब वो डरने की बजाय पुरजोश अंदाज में चीख रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया, मगर अदनान के लबों पर यह मुस्कुराहट भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। आपको लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ? इसे चैलेंज करते हुए कहा तो इसे घूरने लगा था। मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, वैसे तो ये बात सच है कि मैं आपसे बहुत डरती हूँ। आप तो हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े जलाद हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप तो हमारे ख़ानदान की जान हैं। प्लीज़ अब आप मुझे बाहर निकाल दें। इसे अभी भी ठीक तरह से तैरना नहीं जा रहा था और बाहर आना भी इसे मुश्किल तीन काम लग रहा था। दोबारा इस तरह की हरकत मत करना, ये कहकर वो उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से चला गया। मोहतरमा खुद ही स्विमिंग पूल से बाहर आई थी। वो पूरी की पूरी भीगी हुई थी। खांस खांस कर इसका बुरा हाल था। शदीद सर्दी में अदनान साहब ने इस पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। मैंने तो सिर्फ पानी की पिस्टल निकाले थे, इसे तो मुझे पानी की टंकी में ही फेंक दिया। वो दिल ही दिल में इसको गालियों से नवाजते बोले थे। वो गीले कपड़ों के साथ जब अदनान के कमरे में दाखिल हुई तो चिल्ला उठा, ये क्या कर रही हो? पूरा फर्श भीग जाएगा। अगर मैं भीगी हुई हूँ तो फर्श तो भीगेगा ही। अब मैं ज़ुबान दराजी न किया करूँ। मेरे सामने मुझे बताएं कि अब मैं इन कपड़ों को क्या करूँ। ये वैसे भी पहनने के काबिल नहीं थे, तो क्या मैं इन्हें उतार दूँ? अपनी बात कहकर वो खुद ही शर्मिंदा हो गई थी और इसे निगाहें चुराने लगी थी, जबकि अदनान बाजू लपेटे इसके चेहरे को देखने लगा था। मुझे कोई ऐसा दिन बता दो जिस पर तुमने बोलने से पहले सोचा हो, अपने अल्फाज पर गौर किया हो। वो इस पर भी सोचने पर मजबूर हो गई थी, मगर इससे कोई ऐसा दिन याद नहीं आ रहा था। जल्दी से अलमारी से अपना एक सूट निकाल कर इसके हवाले किया था। वो भी ब्लू कलर की हुडी थी जो ओवर साइज थी और इसके साथ ट्राउज़र भी था। मैंने आपको कहा भी था कि आप अपनी सारी पुरानी हुडीज़ मुझे दे दें। तुम्हारा ये लिबास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हवेली में रहकर तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दिल करता है तुम्हें किसी ऐसी जगह उठाकर फेंक दूँ जहाँ से तुम वापस आई थी। अरे ऐसे कैसे आप मुझे फेंक सकते हैं? और ये कौन सा आपकी हवेली है? ये ताया जान के नाम है, और जब तक ताया जान नहीं चाहते आप में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। सारी गलती बाबा जान की है, जिन्होंने तुम्हें सर पर चढ़ाया हुआ है। अगर वो तुम्हें पहले ही तुम्हारी औकात याद दिला देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जल्दी से चेंज करो, मैं तुम्हें हवेली वापस लेकर जाता हूँ। इसने अलमारी से एक दुपट्टा भी निकाला और इसके हवाले किया। इसको अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से लपेटो। दुपट्टे के बगैर तुम बहुत ही बुरी लगती हो। पहली बात तो ये कि आपकी अलमारी में ये लड़कियों का दुपट्टा क्या करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग सच कह रहे हैं और आपने छुप कर शादी की हुई है? अपनी ज़ुबान को लगाम दिया करो, फजूल मत बोला करो। ये कहकर वो लंबे लंबे डाक भरता हुआ कमरे से निकल गया था। वो कपड़े चेंज करके बाहर आए। अदनान के कपड़ों में वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वैसे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस खुशी में? और जब वो गाड़ी में बैठा सीट बेल्ट बांध रहा था, वो नरम अंदाज में बोली थी, आपने मुझे स्विमिंग सिखा दिया। ये अलग बात है कि अब ताया जान आपको एथिक्स सिखाने वाले हैं। हवेली में जाकर इसने बड़ा ड्रामा लगाया था, रो रो कर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बताया था। ये भी अलग बात है कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग सब जान चुके थे कि इसकी आदत है और उसका ड्रामा है। सिर्फ दादी जान ही थी जिनको इसके लिए थोड़ा सा दुख हो रहा था। नूर दोपहर के वक्त अपनी कज़न्स के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि अचानक शहजाद ने उसे इशारे से बाहर बुलाया। नूर ज़रा चौंकी, लेकिन शरारती मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आई। शहजाद का चेहरा संजीदा था, जिस पर इसकी मामूली शौकी को भी ब्रेक लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया? नूर ने पूछा। शहजाद ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई और धीमी आवाज़ में बोला, नूर तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन घबरा ना जाना। जुनैद भाई से नाराज़ तो वैसे ही हो, लेकिन अब इसने हद कर दिया। नूर की आंखों में तजस्सुस की चमक आई। क्या कर दिया इसने? शहजाद ने एक लंबा सांस लिया। जुनैद ने तुम्हारी एक वीडियो अदनान भाई के मोबाइल पर भेज दिया।
اس نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کی چیٹنگ کے کسی کزنوں میں بیٹھ کر سناؤ؟ یار میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سیریس لے لے گا؟ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا دیر پر سوال کر لے گا کہ میری ویڈیو میرے خلاف استعمال کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے غلطی ہماری بھی ہے، ہمیں اس دن اس سے اپنے ساتھ لے کر جانے نہیں چاہیے تھا، لیکن اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پچھتانے سے اچھا ہے کہ اس کا حل تلاش کرو، ورنہ دونوں ہی بڑھ جائیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے نا کہ یہ وہی ویڈیو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہو یا پھر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو؟ یار میں نے خود اس کے موبائل میں ویڈیو دیکھی تھی جس میں تمہیں گھوڑے کے پیچھے پیچھے بیوقوفوں کی طرح بھاگ رہا ہوں۔ غلطی میری بھی ہے۔ اچھا یار اب تم اتنا بھی پریشان مت ہو جایا کرو، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ تم پر ہی تو چھوڑ کر بیٹھے ہو، اسی وجہ سے تھوڑی سی تسلی ہے۔ اب تم ہی ہو جو ہم دونوں کو بچا سکتے ہو، ورنہ حویلی والوں نے ہمیں ٹھڈے مار کر یہاں سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ کرتی ہوں، اور پرسوچ انداز میں بولی۔ شہزاد نے کندھے اچکائے۔ جب وہ حویلی سے چھپ کر گھوڑ سواری کرنے کے لیے گئی، اس وقت گھوڑے پر بیٹھی اونچی اونچی آواز میں چیخیں ماری تھی، کیونکہ گھوڑا اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور محترم شہزاد اس صاحب اس کے پیچھے بھاگے بھاگے گھوم رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھوڑے کو کیسے کنٹرول کرے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے مالک نے بڑی مشکل سے اپنے گھوڑے کو قابو میں کیا تھا اور نور کی جان میں جان آئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دوبارہ گھڑ سواری نہیں کرے گی۔ حویلی والوں سے تو چھپ کر اب وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ اگر آج اس سے کچھ ہو جاتا تو سب سے زیادہ شامت بیچارے شہزاد کی آتی، جو کہ مفت میں ہی مارا جاتا۔ حالانکہ اس نے نور کو منع بھی کیا تھا کہ اس طرح کی حرکت مت کرنا، اگر کچھ گڑبڑ ہوگی تو ہم دونوں بہت برا پھنسیں گے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں کسی کی باتوں کو ہاتھ میں لاتی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں شرارت کی وہی پرانی روشنی لوٹ آئی۔ لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، میں عدنان کے کمرے میں جا کر ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ شہزاد نے حیرت سے دیکھا۔ پاگل ہو، عدنان بھائی بہت سخت ہیں، اگر پکڑی گئی تو؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ مجھے ڈانٹے گا۔ ڈانٹ ویسے بھی روز سنتے ہوں۔ یہ کہہ کر نور نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور چھپتے چھپاتے عدنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عدنان اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد واش روم میں گیا تو نور نے موقع غنیمت بچانا وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئے، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور پھر ٹیبل پر پڑے عدنان کے موبائل پر جا کر رکی۔ یہ رہا شکار، اس نے ایسا سے کہا اور موبائل اٹھا لیا۔ اس کو اسکرین کو آن کیا تو فوراً ہی پاسورڈ نے اس کا راستہ روک دیا۔ نور نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، اوہو یہ تو پاسورڈ لگا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اب اتنی بیوقوف نہیں ہوں۔ اس نے پہلے 4-5 کمبینیشن ٹرائی کیے، 1111 1234 00، لیکن سب غلط نکلے۔ کتنا بورنگ انسان ہے، اس میں بڑا ٹف پاسورڈ رکھا ہوا ہے۔ نور بربرائے۔ وہ بار بار کوشش کرتے گئے، کبھی سالگرہ کا مہینہ ڈالا، کبھی عدنان کرنے کے نیم سوچ کر، لیکن ہر بار رونگ پاسورڈ لکھا تھا۔ نور کی پیشانی پر بھل پڑ گئی، لیکن اس کی شرارت ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں نور ہوں بھائی، ہار ماننا میرا کام نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے 12ویں بار ٹرائی کیا، موبائل اچانک فریز ہو گیا اور ایک ایرر سامنے آ گیا، ٹو مینی اٹیمپٹ، ٹرائی اگین ان 1 آور۔ نور نے منہ کھولے موبائل کو دیکھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آہستہ سے چیخ ماری۔ اس دوران عدنان واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے بال اب بھی ہلکے بھی کیے تھے اور وہ تولیے سے چہرہ خشک کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نور کو دیکھا، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ نور، میرے موبائل کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ نور کے ہاتھ کپ کپائے۔ اس نے فوراً موبائل پیچھے چھپایا۔ وہ بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عدنان کے قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی ایرر پیغام دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم نے بار بار غلط پاسورڈ ڈالا، ابھی 1 گھنٹے تک آن نہیں ہوگا۔ نور نے معصومیت سے کہا۔ میں تو بس ویسے ہی چیک کر رہی تھی، کوئی غلط مطلب نہ لینا۔ عدنان کی آواز گرجی۔ غلط مطلب؟ تمہیں ذرا بھی عقل ہے؟ مجھے 30 منٹ ایک ضروری فائل کو لیگو بھیجنی ہے اور تم نے موبائل ہی بند کروا دیا۔ نور نے نظریں جھکا لی۔ دل ہی دل میں سے اپنی شرارت پر پچھتاوا بھی ہوا تھا، لیکن زبان پر پھر بھی شوق لہجہ آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ 1 گھنٹے کے بعد وہ آن ہو جائے گا نا؟ عدنان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس موبائل کو میز پر زور سے پٹخا۔ نور، تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میری زندگی کھیل تماشا نہیں ہے؟ ہر وقت تمہارا بچپنا حرکتیں ہیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس وجہ سے مجھے کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے؟ نور نے لب کو چلتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو بس کرو، عدنان نے دہاڑا۔ تم ہمیشہ اپنی حرکتوں سے مجھے ذلیل کرتے ہو۔
آپ فوراً اس کمرے سے باہر نکلو۔ نور نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تو صرف ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ عدنان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ ورنہ مجھے سخت رویہ اپنانا پڑے گا۔ نور کی گال آنسوؤں سے تر ہو کے وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جاتے جاتے اس نے دل میں اس پہ سوچا، یہ کھڑوس انسان، دیکھنا ابھی تو شروعات ہے۔ اور عدنان نے موبائل کو مٹھیاں بھیج کر دیکھا، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ لڑکی اسے ایک دن پاگل کر کے چھوڑے گی۔ نور غصے اور دکھ کے آنسو پہنچتے ہوئے کمرے سے نکلے۔ دل ہی دل میں اس کا جی چاہ رہا تھا کہ عدنان کا موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دے، مگر بس ہونٹ بھیج کر ہے کہ کتنا بدتمیز یہ کھڑوس انسان۔ وہ بڑبڑائی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک اس کی نظر دادی جان پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نور کا دماغ فوراً سے ایک نیا ڈرامہ رچانے لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے دوڑی اور دادی جان کے قدموں بیٹھ گئی۔ دادی جان، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، آپ کے لاڈلے پوتے نے میرا جینا حرام کر دیا۔ دادی جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے کیا ہوا میری گڑیا کو؟ نور نے فوراً رونا دھونا اور بڑھا دیا۔ دادی جان، میں تو بس ایسے ہی عدنان کے موبائل کو دیکھ رہی تھی، ذرا سی شرارت کی تھی، لیکن وہ تو یوں چلایا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے کمرے سے نکال دیا۔ وہ سر جھکا کر سسکیاں لیتی رہی اور ڈرامائی انداز میں دوپٹے کے کونے سے آنکھ پہنچتی رہی، لیکن دادی جان کا رد عمل نور کے اندازے کے بالکل الٹ نکلا۔ شرارت؟ دادی جان کی آواز میں سختی آ گئی۔ نور، تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ ایک لڑکی کے ذاتی موبائل میں ایسے دخل دینا کوئی معمولی بات ہے؟ عدنان کو تو حق ہے وہ غصہ کرے۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دادی جان آپ بھی؟ میں تو آپ سے انصاف لینے آئی تھی۔ انصاف؟ دادی جان نے بوہیں چڑھائیں۔ پہلے اپنی حرکتیں دیکھو، لڑکی ہو، شرم اور حد میں رہنا چاہیے۔ تم ہر وقت ہنسی مذاق اور بچپنے کی حرکتیں کرتی ہو۔ عدنان کا غصہ بچا ہے۔ نور کا دل ٹوٹ گیا۔ یعنی سب قصور میرا ہی ہے؟ آپ سب کو عدنان ہی سچے اور اچھے لگتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے ہچکیوں کے ساتھ دوپٹہ جھٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ناراضی بھی۔ یہ سب کچھ عدنان اوپر سے سریوں کے قریب کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل تھا، چہرے پر غصے کے ساتھ ایک عجیب سی بیزاری بھی۔ اس نے دیکھا کہ نور کس طرح ڈرامے بازی کر رہی ہے، کس طرح دادی جان کو گھما پھرا کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب دادی جان نے اسے الٹا ڈانٹا تو عدنان کے چہرے پر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی واقعی میری ایک مسئلہ ہے، ہر جگہ تماشا کرتی ہے اور پھر مظلوم بن جاتی ہیں۔ عدنان نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اندر ہی اندر ایک اور بات بھی تھی۔ اس سے وہ نور سے مزید بدظن ہو چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی سنجیدہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ عدنان نے موبائل جیب میں ڈالا، قدم نیچے بڑھائے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ نور نے اسے دیکھ لیا، لیکن وہ سر چکا کر دادی جان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نور کی شرارتیں بڑھتی گئیں۔ عدنان ہر بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر نور ہنستے ہوئے نکل جاتے۔ وہ اکثر دادا جان کی گاڑی یا چچا جان کی گاڑی لے کر گھومنے چلے جاتے تھے۔ کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، چونکہ وہ امریکہ سے آئے تھے اور اس کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے چچا کی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنے سب ہی بچوں کو آزادی دی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچوں پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی یہ پسند کرتے تھے کہ کوئی ان کے بچوں کو روکے ٹوکے۔ وہ یہاں پر صرف گرمیوں کی چھٹیاں بتانے کے لیے آئے تھے، مگر یہاں پر نور کا دل لگ گیا تھا اور اب آپ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو دوسری طرف دادی جان بھی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ پہلے بھی کافی عرصے تک وہ اپنی پیاری پوتی سے دور رہی تھی، اور اب تو وہ چاہتی تھیں کہ عدنان سے اس کی بچپن میں ہونے والی منگنی کو ایک مضبوط رشتے کی شکل دی جائے، یعنی ان دونوں کا نکاح کیا جائے۔ عدنان کو تو اس کے بارے معلوم تھا، مگر وہ نہیں جانے دیا، اور اب عدنان کو شدت سے احساس ہو رہا تھا اگر اس نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ایک دن ہادی ہو گئی تھی۔ نور نے تایا جان کی کار کی چابی اٹھا کر نکلی۔ وہ سوچی تھی کہ بس بازار جا کر آؤں گی، مگر راستے میں اسے تیز رفتار کر دی۔ اچانک گاڑی کا کنٹرول چھوٹا اور کار ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ شیشے ٹوٹے، کار بہت خراب ہوئے۔ اللہ کا شکر تھا کہ نور بچ گئی۔ اسے کچھ زخم آئے، کپڑے پھٹے، مگر زندگی بچ گئی۔ جلدی سے لوگ جمع ہوئے۔ تایا جان بہت پریشان ہوئے، دادی جان رونے لگی۔ عدنان فوراً ہسپتال پہنچا۔ اس نے نور کو پکڑا، مگر جب وہ اگر واپس آئے تو اس کا غصہ بہت بڑھ گیا تھا۔ عدنان نے بہت سخت لہجے میں کہا، تم آخر کس مٹی سے بنی ہوئی ہو؟ ذرا سی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور خود سے سوال کرو، کیا لڑکیاں تمہاری جیسی ہوتی ہیں؟ تم تو لڑکیوں کے نام پر ڈبہ ہو۔ نور نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ شرارت کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مگر عدنان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ جو عورت اپنی حفاظت نہیں کر سکتی
ایسی عورت سے گھر کا سکون کیسے آئے گا؟ دادی جان نے بھی کہا۔ دادی نے بھی اس کو بہت ڈانٹا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر نے عدنان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اعلان کیا، میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنی منگنی توڑا ہوں۔ میں اسی عورت چاہتا ہوں جو سنجیدہ ہو، میچور ہو، جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کرنا جانتے ہو، جو اپنی عزت اور حفاظت کرنا جانتے ہو۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ نور کو اس دن پتہ چلا تھا کہ وہ اس کا مگیدر تھا، اور جس دن پتہ چلا تھا اسی دن ہی ظالم انسان سے منگنی توڑ دی تھی۔ مجھے تمہیں کیوں ہو رہا؟ مجھے تو ویسے بھی وہ شخص پسند نہیں تھا، پھر میرا دل کیوں تکلیف میں مبتلا ہو رہا؟ کہ میں اس سے محبت تو نہیں کرنے لگی تھی؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ وہ رات نور کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ خود سے ناراض تھیں، شرمندہ تھیں اور ڈری ہوئی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی شرارتوں نے بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس سے واقعہ بدلنا پڑے گا، لیکن بدلے بھی تو کس کے لیے تھے؟ وہ انسان تو اسے اپنا ہر طرح کا ناطہ ختم کر چکا تھا۔ وہ تو سب کے سامنے اسے نکاح کرنے سے مکر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ نور اور عدنان دونوں ایک دوسرے سے کھچے رہنے لگے تھے۔ پہلے نور ہر وقت اس کے سامنے آ کر شرارت کرتی، ہنسی مذاق کرتی اور کبھی کچھ چھپا لیتی، کبھی چھیڑ دیتی، مگر اب وہ چپ رہنے لگی تھی۔ عدنان کے سامنے آتی اس کا دل گھبرا جاتا۔ وہ سوچتی کہ کچھ بولوں گی تو پھر ڈانٹ پڑے گی، ذلیل ہونا پڑے گا۔ ادھر عدنان بھی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے کبھی نہ کبھی اس پر غصہ کر کے بھی دل میں نرم پڑ جاتا تھا، مگر اب جیسے اس نے دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جہاں نور نظر آتی وہ یا تو نظر چرا لیتا یا بات کرنے کے بجائے سخت انداز میں ہاں یا نہ کہہ دیتا۔ نور جب کھانے کی میز پر بیٹھتی تو خاموش رہتی، سب سے بات کرتی مگر عدنان سے آنکھ میں نہ ملاتی۔ عدنان بھی بس کھا کر فوراً اٹھ جاتا۔ رات کو جب سب ہنسی مذاق میں بیٹھتے تو نور جان بوجھ کر ادھر نہ جاتی جہاں عدنان ہو، اور عدنان بھی کبھی یہ تکلف نہ کرتا کہ اس کے پاس جا کر دیکھے کہ وہ کیوں خاموش ہے۔ دونوں کے دل ہی اس وقت تکلیف میں تھے، مگر ان دونوں میں سے کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کبھی نور کے دل میں آتا کہ عدنان سے بات کرے، اس سے معافی مانگے، لیکن فوراً یاد آ جاتا کہ اس نے کہا تھا کتنی سخت باتیں کی تھیں۔ تم جیسی عورت جس کی بیوی بنے اس کی زندگی جہنم بن جائے، یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں لگے تھے۔ نور کی آنسو نکل آتے اور وہ خود کو کمرے بند کر لیتی۔ عدنان کے دل میں بھی کئی بار خیال آتا کہ نور ابھی جوان ہے، شاید نادانیاں ہیں، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس سے کار کا حادثہ یاد آ جاتا اور وہ دل ہی دل میں مزید سخت ہو جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں کے بیچ میں ایک خاموش جنگ چل رہی ہے، نہ کوئی ایک قدم آگے بڑھاتا تھا اور نہ دوسرا۔ گھر والے بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ نور اور عدنان کی کہانی اب سیدھی نہیں ہے، بلکہ بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ عدنان کا رویہ سخت ہو گیا تھا اور نور کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر گئے، پھر اچانک ایک دن عدنان کو اپنے آفس کے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ جانا پڑ گیا۔ وہ بہت مصروف ہو گیا۔ جانے سے پہلے بھی نور سے کوئی خاص بات نہیں کی، بس سب گھر والوں سے عام سے دعا سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ نور نے پہلی بار اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ پہلے تو وہ ہر وقت اس سے تنگ آتی تھی، مگر اب جب وہ سامنے نہیں تھا تو دل عجیب سے خالی خالی لگنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ انہی دنوں ایک نیا موڑ آیا۔ عدنان کے بابا کے ایک پرانے دوست نے اپنی فیملی کے ساتھ آ کر نور کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ گھر والے خوش ہو گئے اور دادی جان نے تو ہاں بھی کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دادی جان نے عدنان کو اس بات کی خبر تک نہ دی۔ وہ سوچتی تھی کہ عدنان اور نور کا رشتہ پہلے ہی بوجھ بن چکا ہے، بہتر ہے نور کسی اور کا گھر بسا دیا جائے۔ نور نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے دادی جان کو روکا بھی نہیں، نہ ہی انکار کیا، بس خاموش رہی۔ لیکن اندر سے اس کے دل میں ہلچل شروع ہو گئی۔ جب اس رشتے کے دن قریب آئے تب اچانک نور کو احساس ہوا کہ عدنان کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ جب عدنان گھر آتا تھا تو اسے برا لگتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سکون سا ہوتا تھا کہ وہ پاس ہے۔ اس کے قدموں کی آواز، اس کا کمرے میں داخل ہونا، اس کا غصے سے گھورنا، یہ سب چیزیں نور کو عجیب سا اطمینان دیتی تھیں۔ آج جب وہ نہیں تھا تو سب کچھ بے رنگ لگنے لگا۔ نور نے پہلی بار دل سے مانا کہ شاید وہ عدنان کو پسند کرتے تھے۔ اس کی موجودگی ہی اس کے لیے خوشی تھی، چاہے وہ باتوں میں سخت کیوں نہ ہو۔ اس احساس نے نور کو توڑ دیا۔ اسے لگا جیسے بہت دیر ہو گئی ہے اور اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نور کا نکاح کا دن آ گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، سب لوگ خوشی میں لگے ہوئے تھے۔ نور دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بار بار دل ہی دل میں سوچتی کہ
کہ یہ سب صحیح ہے؟ کیا آگے مجھے کسی اور کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ دلہن کے کمرے میں وہ بہت گھبرا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور قاضی صاحب نے اس سے کہا، بیٹی کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نور کے لب ابھی قبول ہے کہنے کے لیے ہلے تھے کہ اچانک باہر سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی، رکو، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ سب لوگ چونکا مڑ گئے۔ دروازے پر عدنان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس سے بلند آواز میں کہا، آپ لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری منگیتر کی کسی اور سے شادی کر بیٹھے؟ حال میں جیسے سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران رہ گیا۔ دلہن کے کمرے میں بیٹھی نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دادی جان فوراً سے اٹھی اور غصے سے بولی، عدنان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن عدنان اپنی دادی کی بھی نہیں سنی۔ وہ صاف اور ٹوک انداز میں بولا، نور میری منگیتر ہے، کوئی اس سے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں خود آج اسی وقت اسی جگہ نور سے نکاح کروں گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ماحول میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ دبے دبے انداز میں کہنے لگے، یہ تو تماشا بن گیا۔ لیکن عدنان کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار سب کو ماننا پڑا اور پھر قاضی صاحب نے عدنان اور نور کا نکاح پڑھا دیا۔ نور کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف وہ حیران تھی کہ عدنان نے اتنی شدت کے ساتھ سب کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہو کر نکاح کیا، اور دوسری طرف وہ ناراض بھی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح غصے اور حکم والے انداز میں آیا۔ عدنان کے بابا کے دوست وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے، مگر عدنان کو ایسے کسی چیز کا کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ دادی جان بھی اس سے خفا تھی، لیکن وہ اس چیز کا شکر ادا کر رہا تھا کہ نور اس سے مل کے تھی۔ امریکہ نے اس میں جو بھی وقت گزارا تھا بہت ہی مشکل سے گزارا۔ ہر وقت اس کا معصوم چہرہ عدنان کی نظروں کے سامنے گھومتا رہتا۔ وہ اس پر غصہ تو کر چکا تھا، مگر اس کا دل خود بھی بہت ہی زیادہ بے چین تھا۔ 2 دن پہلے جب اسے شہزاد نے نور کی نکاح کی خبر دی تو وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آج پاکستان آ گیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نور سے اس چیز کا اعتراف بھی کیا۔ وہ نور سے بے تحاشا محبت پیار کرتا اور اس کے بغیر عدنان کا گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ رات کو جب سب رسومات ختم ہو گئیں اور عدنان اپنے کمرے میں آیا تو نور پہلے غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے عدنان اندر آیا، نور نے فوراً کوشچن اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا، تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ نور چیخی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے شادی ہو اور تم نے سب کے سامنے زبردستی نکاح کروا لیا۔ عدنان نے کوشچن کو ہاتھ سے روک دیا اور سخت لہجے میں کہا، نور تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میں تمہیں کسی دوسرے کا ہوتے نہیں دے سکتا تھا، تم میری منگیتر تھی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روحانسی آواز میں بولے تھے، تمہیں تو کبھی میری پرواہ ہی نہیں رہی۔ تم نے ہمیشہ مجھے ڈانٹا، مجھے ذلیل کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے، اور آج زبردستی سب کے سامنے نکاح کر کے خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو۔ عدنان چند لمحے چپ رہا، پھر قریب آ کر بولا، ہیرو نہیں، شوہر، اور اب یہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ نور نے غصے سے دوسرا کوشچن بھی اٹھا کر پھینکا اور بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عدنان خان۔ عدنان نے اس کے قریب جا کر کوشچن زمین پر رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن آج سے تم صرف میری ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف نور کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اسے بتایا تھا کہ کیسے نور کی غیر موجودگی نے اسے بری طرح سے ہلکان کر دیا تھا۔ ان دونوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ساری مٹ چکی تھیں۔ نور نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی وہ ان انسان کا دل نہیں دکھائے گی۔